الحمدللہ لا محمود الا اللہ حمد نفسہ بنفسہ والصلاة والسلام علی خیر البریہ والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی افضلہم سیدنا محمد خاتم النبیین امام الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین والشہداء والصالحین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب احباب جو آج 12 ربیع الاول جشن ولادت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل اور مجلس میں حاضر ہیں، آپ سب کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ کوئی اونچا بیٹھا ہو یا نیچا بیٹھا ہو، سارے سرکار کے مہمان ہیں، میرے لیے بڑے محترم، بڑے معظم، بڑے محتشم، بڑے مکرم ہیں۔ یقیناً جو مسلسل حاضر ہو رہے ہیں ربیع الاول پہ، یا جو میرے اسلوب بیان سے واقف ہیں، ان کو بخوبی علم ہے کہ میں کس طرح کی تقریر کرتا ہوں، اور جو ان کو علم نہیں ہے وہ کوئی دماغ میں پرانی ریکارڈنگ لگا کے آئے ہیں تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں، واش کر دیں، دماغ اپنے بالکل خالی کر لیں۔ وہ ڈھولے مائیے کہنے کا اور شعروں سے حوالے دینے کا رواج یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید وہ ہمارے لیے کافی ہے، روشنی دینے کے لیے، ہدایت کو عام کرنے کے لیے، اور وہ ہادی و مہدی جس کی آج پیدائش کا دن ہے، اس کی حدیث، اس کا اسوہ، اس کی سیرت، اس کا اسلوب، اس کا عمل، اس کا فعل، جو ہر طریقے سے ہم پر واجب ہے، اس کا کلام ہمارے لیے کافی ہے۔ اس سے پہلے میری ہر سال آپ سے گزارش ہوتی ہے، آپ ایک دفعہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے 5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 5 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 5 مرتبہ ہی بارگاہ رسالت پر ہدیہ درود اور سلام پیش کریں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ چند مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید اللہ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل۔ کیا کہنے ماشاءاللہ۔ دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے۔ عزیزان من،
اگر پچھلا بیان آپ کو یاد ہے تو ہمارا موضوع تھا سورہ الضحیٰ. اگر پچھلی بار جن کو سنا ہے انہوں نے بعد میں سنا ہے تو ذرا تازگی آ گئی ہوگی. چاہیے تو یہ کہ یہ ایک تبلیغی مشن ہے. یہاں کوئی پروفیشنل تقاریر نہیں کی جاتی, نہ کوئی شیریں بیانی, نہ کوئی لحن سخانی, یہ کچھ نہیں یہاں پہ کیا جاتا. یہاں صرف آپ کو قرآن و حدیث کی دعوت, صوت ہادی, پیغام رسالت جو اللہ کا محبوب لے کر آیا تھا اسی کی تعلیمات, اس کی عشق و محبت کی باتیں آپ کو سنائی جاتی ہیں. عزیزان من, پچھلی صورت کے مطابق ہی جس طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی صورت میں اپنے محبوب کا قصیدہ بیان کیا تھا جو آج میں سورہ پڑھنے والا ہوں, اس میں بھی صورت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے, سمجھے کہ نہیں سمجھے, صورت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نعت بیان کی ہے. اور یہ سورہ مبارکہ بھی میرا گمان ہے کہ مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہوگی. اگر کسی کو یاد نہیں تو کم از کم اس نے سنی ضرور ہے, اور سنی ہے تو ظاہر ہے اس کا تھوڑا بہت مفہوم بھی اس کے ذہن میں ہوگا. یہ سورہ ہے الانشراح. یہ متصل صورتیں ہیں. پہلے سورہ والضحیٰ کا نمبر آتا ہے, پھر اس کے بعد سورہ انشراح, اس کو علم نشرح بھی کہتے ہیں, علم نشرح لک صدرک. اگر آپ میری بات توجہ اور محبت سے سنیں گے تو ہم سورہ انشراح کی آج شرح کر سکیں گے آپ کے سامنے. حضرت جی میرے احباب وقار ذی وقار اسٹیج پر تشریف فرما, احباب, علماء کرام, نعت خوانان نظام, مجھے پتہ ہے مجمع بڑے بڑے میرے اساتذہ بھی بیٹھے ہیں, یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ نیچے بیٹھنا پسند کر رہے ہیں, اور میں ان سے کوئی اوپر بیٹھ کے بلند نہیں ہو جاؤں گا. ظاہر ہے وہ بڑا ہمیشہ بڑا ہی ہوتا ہے, نیچے بیٹھا ہو یا اوپر بیٹھا ہو. تو آج جو کچھ ہوں انہی کے دم قدم سے ہوں. انہوں نے الف بے لکھنا اور قلم ہاتھ سے پکڑ کر الف بے لکھنا سکھایا, تو آج اس قابل ہوں کہ کچھ کہنے کے لائق ہوں آپ لوگوں کے سامنے. ان سے بھی میری آجزانہ اپیل یہ ہے کہ مجھے اپنے علم و فن کا کوئی ہرگز ناز نہیں. علماء کرام کے سامنے میں مجھے اپنی عجز بیانی کا پورا ادراک اور پورا اظہار ہے. ناز کی کوئی بات نہیں. ناز صرف مجھے ایک ہی ہے, یہ ناز ہے کہ تیری آرزو میں جیتے ہیں. تھوڑا سے شعروں سے آپ کو گرمائش کر لیں نا تھوڑی سی, کیونکہ پھر تھوڑے بہت اور موضوع بھی آتے ہیں. پھر انشاءاللہ تقریر تو آپ کو ظاہر انشاءاللہ چلے گی, اچھی چلے گی. بس ایک ہی ناز ہے, یہ ناز ہے کہ تیری آرزو میں جیتے ہیں, اور یہ فخر ہے کہ تیری ذات سے تعلق ہے. میرا اس سے بڑا فخر کوئی نہیں. تمہید میری ختم ہوئی. شان نزول سن لیں. سورہ الانشراح کا سورہ والضحیٰ کے قریب ملتا جلتا مفہوم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی بکواس کا جواب دیا تھا. اس میں ان کی بکواس کا جواب نہیں دیا. توجہ ہے, پچھلی سورہ والضحیٰ میں کفار اور مشرکین کے بےہودہ سوالات جو سرکار کی بارگاہ اور نبوت پہ اٹھاتے تھے, ان کا اللہ تعالیٰ نے جواب ان کو دیا تھا. اچانک رخے تخاطب تکلم بدلا تو اس ذات کو بھی مخاطب پڑھنا کرا جس پہ وہ ساری باتیں اچھالی جا رہی تھیں. بہتر سمجھا ان کی بکواس کا تو جواب دیا ہے, تو محبوب کی دل شکنی نہ اس سے ہو جائے, محبوب کی دل جمی بھی ہونی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ کا پچھلی صورت میں جو مخاطب تھے وہ کفار اور مشرکین تھے, اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ کا اپنا رسول اور اپنا محبوب ہے. وہ ترتیب نزول کے ساتھ, علامہ صاحب, وہ ترتیب نزول کے ساتھ 11واں سورہ ہے, اور یہ ترتیب نزولی کے ساتھ 12ویں صورت ہے. یہ متصل صورتیں ہیں. ذرا کمبینیشن دیکھیے, پہلے کفار کو ان کے سوال کا جواب دیا, پھر محبوب کو تسلی دی. اچھا, مصحف میں بھی ان کی ترتیب, مصحف سے مراد قرآن میں بھی ان کی ترتیب یہ ہے کہ وہ 93 نمبر پہ ہے, 93 نمبر پہ.
اور یہ ہے 94 نمبر، اس کا نمبر 49 ہے، یہ اس کی ترتیب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے یہ شان نزول صورت سن لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ سرکار نبی علیہ السلام نے ریگزان عرب میں جس طرح ہی توحید کی دعوت کا پیغام سنایا تو مکہ کی فضا سلگنے لگی۔ صوفی صاحب تشریف آ گئے نا، پروفیسر صاحب رجام کی بات سنیں، ادھر ہو بھائی، ادھر ہو، صحیح قرآن بڑی آپ سامنے آ کے یوں ہی سرکار نے دعوت توحید کا پیغام سنایا تو مکہ کی فضا سلگنے لگ گئی، لوگوں کے طور اطوار بدل گئے، ہر چہرے پر نفرت اور آنکھوں میں اناد کے شعلے ناچنے لگے، اپنے پرائے ہو گئے اور رشتہ داروں نے رشتے توڑ دیے۔ ان سراسر ناموافق حالات میں قلب نبوت کے لیے کوئی راحت اور سکون کا پیغام ہو سکتا تھا تو وہ اس کے رب کریم کا ارشاد ہی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ یہ سورہ جبریل امین اپنے ملکوتی اور نورانی ہونٹوں سے لے کر آئے اور تلاوت کر کے سرکار کی بارگاہ میں سنائی۔ اس کی ہر آیت میں ایک احسان عظیم کا مجدہ جاں فضا اور دل جوئی اور بندہ نوازی اپنے جوبن پر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اردو ثقیل تو نہیں ہے، ضروری ہوتا ہے نا یہ بھی تھوڑا سا۔ بسم اللہ، تشریف لائیں جی، بسم اللہ۔ اس کے لیے بندہ نوازی اور دل جوئی اپنے جوبن پر ہے اللہ کی، جس سے اپنوں نے بھی نگاہیں پھیر لی تھی۔ پتہ ہے آپ کو، اپنے بھی غیر بن گئے تھے، رشتے توڑ دیے تھے، اور جس کی شمع حیات کو بجھانے کی خاطر تند و تیز آندھیاں امٹ رہی تھیں، اسے یہ بشارت دی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، ہم آپ کا ذکر بہت بلند کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عرب کے ریگزاروں میں نہیں، عرب کے ریگزاروں میں ہی نہیں، دنیا کے شرق و غرب میں ہی نہیں، بلکہ نشیب فرش سے لے کر فراز عرش تک، نشیب فرش سے لے کر فراز عرش تک تیرے ہی محبوب ذکر کے ڈنکے بجیں گے، تیری ہی تمکنت کے شادیانے گونجیں گے، تیری ہی عظمت اور رفت کی بہار کا سما ہوگا، جہاں جہاں خلاق کائنات کا ذکر ہوگا وہاں وہاں باعث تخلیق کائنات کا ذکر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور تیرے ذکر کے زمزمے بھی فردوس گوشے بری بنیں گے۔ حشر سے لے کر نشر تک، مہد سے لے کر دہات تک، صرف تیرا ہی نہیں، اللہ اللہ، صرف تیرا ہی نہیں، ہم تیرے غلاموں کو بھی وہ عروج بخشیں گے کہ جن کا نام سن کر کیسر و کسرا کے تخت کانپ جائیں گے، جن کی ایک ضرب درے کی ضرب سے کانپتی ہوئی دھرتی بھی سنبھل جائے گی، اور جن کی ہیبت اور جن کی ہمت سے خیبر جیسے قلعے منجمد ہو کر تیرے قدموں میں گر پڑیں گے، ہم ان کا ذکر بھی تیرے ساتھ بلند کر دیں گے۔ تھوڑی ابھی توحید ہے، ابھی میں نے علم نشرہ نہیں شروع کیا، بتا دیا کہ کالی رات سحر آشنا ہونے ہی والی ہے، بتا دیا محبوب کو کہ محبوب گھبرانا نہیں، یہ کالی رات سحر آشنا ہونے ہی والی ہے، علام و مصائب کی گھور گھٹائیں تھوڑی ہی دیر میں چھٹنے ہی والی ہیں، جب تیری جبین سعادت کا مہر منیر طلوع ہوگا۔ حافظ صاحب پڑھ رہے تھے، یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ ان کی آیت سے مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ محبوب گھبرانا نہیں، جب تیری سعادت کا، تیری جبین سعادت کا مہر منیر طلوع ہوگا تو اہل نظر آنکھیں فرش راہ کریں گے، اور اہل دل سو جہاں سے تیری راہ خاک پر تصدق ہوں گے۔ اب آپ کا یہ کام ہے، یہ خلاصہ سورت کا، ایک تقریر نہیں، یہ سورت کا خلاصہ میں سنا رہا ہوں تاکہ پہلے آپ کو سورت کے مفہوم کا پورا پتہ چل جائے کہ علم نشرہ سے لے کر
الہ ربے کا فرق اب تک ہے کیا؟ اب پھر رخ بدلتا ہے محبوب کا، وہ کہتا ہے اللہ اب آپ کا کام یہ ہے کہ جب فریضہ تبلیغ نبوت سے کچھ فرصت ملے تو یاد الہی میں مشغول ہو جایا کریں، اسی سے زندگی کے دل فریبیاں اور رہنائیاں نصیب ہوتی ہیں، اور اسی فیض سے زندگانی کا دامن سچی مسرتوں سے معمور ہو جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے میرے عزیز کہ اللہ تعالیٰ نے ان چند آیات میں اپنے محبوب کی جو مدح اور نعت فرمائی ہے، دنیا بھر کے نعت خواں قیامت تک بھی اس کی دریوزہ گری کرتے رہیں تو پھر بھی حق ادا نہ ہو سکے گا۔ استاد الشہراء حضرت غالب نے کہا، غالب ثنائے خواجہ بجستاں گزاشتیم آن ذات پاک مرتبہ دانے محمد وہ کہتے ہیں غالب حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی محمد کی ثنا کر سکتا ہے، چونکہ اصل محمد کا مرتبہ بھی وہی جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ آپ پھر درود و سلام پڑھیں، اب علم نشرہ ہم شروع کرتے ہیں۔